صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دعا ہے مالک کونین و طفیل محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. آج کی ہماری یہ پرخلوص مجلس عزا اپنی بارگاہ ربوبیت میں بطفیل محمد و اہل بیت محمد قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. میرا مالک اس چینل ولایت علی کے ذریعے سے جہاں جہاں تک ولایت معصومین علیہم السلام کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. برادر محترم جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب کی اس کاوش کو، اس کوشش کو بارگاہ سید الشہداء میں میرا مالک شرف قبولیت عطا فرمائے. الہی آمین. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. الہی آمین. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ان 10 روزہ مجالس کے لیے ہم نے جو موضوع قرار دیا، جیسا کہ اس موضوع کو انتصار شاہ صاحب نے اپنے پوسٹر پہ بھی لکھا کہ امام صاحب العصر والزمان فی القرآن، کہ سرکار حضرت ولی العصر جو ہمارے آقا و ہمارے مولا ہیں، ان کی فضیلت قرآن میں کہاں کہاں تذکرے میں موجود ہے. یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کروں کہ مذہب اسلام کے جتنے بھی عقیدے پائے جاتے ہیں، ان میں سے تمام مذہب اسلام کے فرقے جن عقائد میں متفق ہیں، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ مہدی ہے. یعنی کہ مذہب اسلام کے تمام فرقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام مہدی جو ہے، ان کی موجودگی ہر ایک فرقے کے ہاں کثرت کی روایات کے ساتھ پائی جاتی ہے. لیکن بعض فرقوں کے ہاں تصور امام مہدی مختلف معنوں میں آیا ہے. جیسا کہ مذہب تشیع کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ نسل رسول ہیں، خاندان رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ زمانے میں موجود ہیں، لیکن انسانیت انہیں دیکھ نہیں سکتی. جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کے اپنی روشنی زمین تک پہنچاتا ہے، ایسے حجت غائب رہ کے بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے. بے شک. اس کے علاوہ مذہب تشیع کے علاوہ جو فرقے ہیں، ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ امام مہدی کی ضرورت اور امام مہدی کی موجودگی مذہب اسلام میں یقینی ہے، لیکن شاید ابھی انہیں پیدا ہونا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ادیان عالم میں جو تصور مہدی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے،
اور اختیارات ولی العصر پہ بھی بات ہو، اختیارات صاحب العصر پہ بھی بات ہو، ظہور کی علامات پہ بھی بات ہو، عقیدہ رجت پہ بھی بات ہو، یعنی کہ جتنے موضوعات اس موضوع کے ساتھ متصل ہیں، ہم اپنی آنے والی مجالس میں ان تمام موضوعات کو کوشش کریں گے کہ معروضات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کی اس تمہیدی اور ابتدائی مجلس میں ہم نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے بھیج دیا کتاب اور نور کو ایک ساتھ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی۔ خدا نے کتاب کے ساتھ تذکرہ نور کو اس لیے رکھا کہ خدا جانتا تھا کہ کتاب بغیر روشنی کے جیسے پڑھی نہیں جاتی، ایسے ہی خداوند متعال انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے۔ جیسے کتاب بغیر روشنی کے نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی قرآن بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آئے۔ بے شک ہمارے ہاں اس عقیدے میں نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا نور ہے، جس کو خدا نے قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ جیسے قرآن ایک ہادی ہے، ویسے ہی محمد و آل محمد ہادی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر روز ہم کوشش کریں گے کہ ایک آیت کو لے کے چلیں اور اس میں سرکار صاحب العصر کی موجودگی کو ثابت کریں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی۔ اس کا مطلب ہے یہاں نور سے مراد جو مفسرین مذہب اہل بیت نے جو تفاسیر ائمہ معصومین علیہ السلام سے لی، اس کے مطابق اس نور سے مراد محمد و آل محمد کا نور۔ جنہوں نے مفسرین عامہ جنہوں نے اپنی تفسیر بالرائے کی یا اہل بیت کے دروازے کے علاوہ کہیں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے ایک ہی معنی رکھنے تھے تو دو لفظ کیوں رکھے؟ جب خدا نے نور سے مراد بھی قرآن لینا تھا، کتاب سے مراد بھی قرآن لینی تھی، تو خالق الکلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک جگہ پہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ استعمال کریں؟ یہاں نورم و کتاب مبین، واو جو ہے یہ واو اس لیے ہے کہ نور اور ہے کتاب اور ہے، نور کا تذکرہ پہلے ہے کتاب کا تذکرہ بعد میں ہے، یعنی کہ خدا نے پہلے نور بھیجا پھر کتاب بھیجی، اور جیسے آیت میں نور پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے، ویسے ہی خدا اس ترتیب کو زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ نور کو پہلے اتارا جائے گا، کتاب کو بعد میں اتارا جائے گا۔ اب آپ یہاں سوال یہ کریں گے کہ آج کی تمہیدی مجلس میں ہم نے نور سے مراد محمد و اہل بیت محمد کا نور لیا، لیکن اس نور سے مراد سرکار صاحب العصر کی خاصیت کہاں ہے؟ تو اسی آیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو سورہ مبارکہ صف میں ہے۔ خدا فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ کر رکھا ہے اللہ کے نور کو کچھ لوگوں نے کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ خدا ارادہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اور میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا اور ایک کتاب و مبین، یعنی کہ ایک روشن کتاب بھیجی۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ اب میں آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا تو اس میں سرکار صاحب العصر کی موجودگی آپ کو نظر آئے گی۔ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے نوری کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں خدا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ نور بجھانا چاہتے ہیں اور خدا نور کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ خدا اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ خدا چاہتا ہے یہ نور مکمل ہو جائے، تو جو نور مکمل ہوگا اس تکمیل نور کا نام ہے سرکار ولی العصر امام مہدی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی صورت میں اس نور کو مکمل کرے گا، یعنی کہ ابھی وہ نور
جو نور اول عرش سے شروع ہوا اس نور اول کی تکمیل کا نام ہے سرکار ولی العصر۔ اور خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے، جبکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کے دلوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اب اس آیت میں خدا نے واضح طور پہ یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ خدا اس نور کو مکمل کرے گا۔ اب یہاں پہ جن لوگوں نے نور سے مراد کتاب لیا، وہاں بتایا جائے کہ خدا نے ابھی تک کتاب کی وہ کون سی آیت ہے جسے مکمل کرنا ہے؟ جب خدا مکمل کتاب بھیج چکا ہے تو پھر خدا کس نور کو پورا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یقیناً سرکار ولی العصر ہی وہ نور آخر ہیں جسے خدا مکمل کرے گا، تو خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ دوسری بات، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً اگر رات ہے تو رات کی ضد دن ہے، اگر سورج ہے تو سورج کی ضد چاند ہے۔ نور کی ضد ہے ظلمت۔ نور روشنی کو کہتے ہیں اور ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں۔ نور روشنی کو کہتے ہیں تو ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اندھیرے چاہتے ہیں کہ وہ نور کو بجھا دیں، اندھیروں کی خواہش ہے کہ روشنی نہ ہو، اور یہ ہمیشہ سے اندھیرے کی خواہش ہوتی ہے کہ روشنی نہ آئے، کیونکہ جب روشنی آ جائے تو اندھیرے کے لیے ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ اندھیرا بھی رہے اور روشنی بھی رہے۔ روشنی کا آنا ہی اندھیرے کے جانے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کفار یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نور مکہ میں نہ رہے تاکہ اندھیرا موجود رہے۔ جیسے مکہ میں رسول کے نور کی آنے کی وجہ سے جاہلیت کا اندھیرا چلا گیا تھا، اس طرح سرکار ولی العصر کے آتے ہی جو اندھیرا جائے گا وہ اندھیرا لوگوں کے اپنے ذاتی بنائے ہوئے اماموں کا نور ہوگا، جن کو ظلمت کہا گیا، جن کو تاریکی کہا گیا۔ مثلاً اگر ہم نور کی بات کریں گے تو نور روشنی ہے، اس کی ضد اندھیرا ہے۔ نور کے مقابلے پہ جو بھی چیز آئے گی، اب ہر دور کا امام نور ہے، اس کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جب نور کے مقابلے پہ آنے والا ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو اب ہمیں بتایا جائے کہ رسول کے مقابلے پہ کون آیا؟ جو بھی آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو حسن کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو سیدہ کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ جو حسین کے مقابلے پہ آیا وہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ تو اب ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں، ان میں سے جس کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ جسموں کے سامنے نہیں آئے گا، وہ نور کے سامنے آئے گا۔ دشمنان اہل بیت اللہ لعنت بے شمار، جو نہ کرے اوپر بھی لعنت بے شمار۔ اس لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا نے خدا نے زمین و آسمان خلق کرنے سے 4,24,000 سال پہلے، جب آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، تو اس وقت نور پیغمبر کو خلق کیا، ایک نور کو خلق کیا۔ وہ جس نور کو خلق کیا، پھر اس نور سے اللہ نے 12 حجابات خلق فرمائے: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب ہدایت، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ پھر اس نور کو ان حجابات میں منتقل کر دیا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب اس نور کو خدا نے ان حجابات میں منتقل کیا تو خدا نے سب سے پہلے اس نور کو 12,000 سال تک حجاب رحمت میں رکھا، جہاں پر اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ پھر اس کو حجاب عظمت میں رکھا گیا، جہاں 11 سال اس نے سبحان عالم السر والخفی پڑھا۔ پھر 10,000 سال تک حجاب عزت میں رکھا گیا، جہاں پر اسی نور نے سبحان ذی الملک والمنان کی تسبیح پڑھی۔
پھر اسی نور کو 9000 سال تک کے لیے حجاب ہیبت میں رکھ دیا، جہاں پر اس نور نے سبحان من ہو بغنی لگفتہ کی تسبیح پڑھی۔ پھر اسی نور کو 8 سال کے لیے حجاب جبروت میں رکھ دیا، جب 8000 سال تک حجاب جبروت میں رہا، وہاں پر سبحان الکریم الاکرم کا ورد کیا۔ پھر اسی نور کو 7000 سال کے لیے حجاب رحمت میں رکھ دیا، جہاں پر سبحان رب العرش والعظیم پڑھتا رہا۔ پھر اسی نور کو حجاب نبوت میں 6000 سال تک کے لیے رکھ دیا، جہاں پر سبحان رب العزت عما یصفون کی تسبیح پڑھتا رہا۔ پھر اسی نور کو 5000 سال کے لیے حجاب ہدایت میں رکھ دیا، جہاں پر سبحان ربی العظیم والاعظم کی تسبیح پڑھتا رہا۔ پھر اسی نور کو 4000 سال تک کے لیے حجاب رفت میں رکھ دیا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ پھر اسی نور کو 3000 سال تک کے لیے حجاب منزلت میں رکھ دیا، جہاں پر سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح پڑھتا گیا۔ پھر اسی نور کو 1000 سال تک کے لیے حجاب شفاعت میں رکھ دیا، جہاں پر سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں پھر اسی نور کا ان 12 حجابات میں سے نکلنا تھا، پھر یہ دریاؤں میں چلا گیا، یہ دریا عزت میں گیا، دریا عزت سے دریا صبر میں آیا، دریا صبر سے دریا خضوع میں آیا، دریا خضوع سے دریا خشوع میں آیا، دریا خشوع سے دریا تواضع میں آیا، دریا تواضع دریا رضا میں آیا، دریا رضا سے دریا وفا میں آیا، دریا وفا سے دریا حلم میں آیا، دریا حلم سے دریا زہد میں آیا، دریا زہد سے دریا خشیت میں آیا، دریا خشیت سے دریا عنابت میں آیا، دریا عنابت سے دریا علم میں آیا، دریا علم سے دریا مزید میں آیا، دریا مزید سے دریا ہدایت میں آیا، دریا ہدایت سے دریا حیا میں آیا، یہاں تک کہ ان 20 دریاؤں میں یہ نور منتقل رہا۔ پہلے حجابات میں رہا، حجابات سے ان دریاؤں میں آیا، پھر ان دریاؤں کے ہونے کے بعد اس نور نے پہلا سجدہ کیا۔ اس نور کا پہلا سجدہ کرنا تھا، جب یہ سجدے سے اٹھا تو اس نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بناتا رہا، پسینے کے قطرے گرتے گئے۔ آدم صفی اللہ بن گیا، نوح نجی اللہ بن گیا، ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، یوسف بن گیا۔ اس کے نبی کے پسینے گرتے گئے، اس نور سے انوار گرتے گئے اور خدا نبوتیں بناتا گیا۔ اس نور سے انوار گرتے گئے، خدا نبوتیں بناتا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو پسینے سے بنے تھے وہ انبیاء بنے تھے۔ اس کو تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء خلق ہوئے یہ ہمارے نبی کے پسینے سے بنے، لیکن جو پسینے سے بنے ان کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، نوح کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، ابراہیم کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، عیسیٰ کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ علی حق، بہت خوب، بہت خوب۔ رسالت مآب کا ارشاد ہے کہ جب خدا نے چاہا تو خدا نے اس نور سے ایک کلام جاری کیا۔ جو اس نور سے پہلا کلام جاری ہوا، پھر اس نور سے دوسرا کلام خلق ہوا۔ خدا نے پہلا جو کلام خلق ہوا اس سے روح کو پیدا کیا، پھر جو ہوا اس سے لوح کو پیدا کیا، پھر جو ہوا اس سے قلم کو پیدا کیا۔ یہ کلام کرتا گیا، خدا مخلوقات بناتا گیا۔ خدا نے کہیں روح بنا دی، کہیں لوح بنا دی، کہیں قلم بنا دیا۔ اور رسالت مآب کی حدیث ہے کہ جب یہ نور سجدہ پروردگار مکمل کر چکا تو خدا نے اسی نور کے ذریعے عرش کو خلق کیا، اس نور سے پانی کو خلق کیا، اس نور سے ہوا بنائی، اس نور سے مٹی کو بنایا، اسی نور سے خدا نے زمین کو بچھایا، اسی نور سے خدا نے آسمان کو اٹھایا۔ یعنی کہ سب سے پہلے ان کو بنایا، ان کی وجہ سے سب کو بنایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلق کیا تھا، پھر کائنات میں جو کچھ بنا اسے ہم نے خلق کیا۔ کیا بات، کیا بات، ہم اللہ کی مخلوق، اور پھر کائنات میں جو بھی چیز خلق ہوئی وہ خدا نے ہم سے خلق کی۔ یعنی کہ خدا نے جو کچھ کائنات میں بعد میں خلق کیا وہ ان کی وجہ سے اور ان کے لیے خلق کیا۔ پھر خدا نے جب کائنات میں ہر چیز کو خلق کر دیا گیا تو جو پہلی حجت کو بنایا، پہلے خلیفہ کو بنایا، وہ سرکار حضرت آدم تھے۔ سرکار آدم کے پتلے کو بنایا۔ حضرت آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد
آدم کا صلح بنایا کیونکہ مجھے سرکار صاحب العصر و زمان تک پہنچنا ہے تو میں بڑی جلدی سے بات کو مکمل کروں گا. صلب آدم کو مکمل کیا. صلب آدم کو مکمل کرنے کے بعد خدا نے پھر اسی نور کو صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل کیا, انوش میں منتقل کیا, کنان میں بھیجا, محلائل میں بھیجا, بازر میں بھیجا, ادریس میں رکھا, اخنوک میں بھیجا, تارخ میں رکھا, ابراہیم میں بھیجا, اسماعیل کو دیا, کدار میں رکھا, بنت میں آیا, حمل میں آیا, یس میں آیا, یمسئی میں آیا, عاد میں آیا, عدنان میں آیا, معاد میں آیا, مدرکہ میں آیا, خزیمہ میں آیا, کنانہ میں آیا, نظر میں آیا, مالک میں آیا, غام میں پہنچا, فہر میں آیا, لوی میں پہنچا, کعب میں آیا, کلام نے گیا, زید میں منتقل ہوا, کسئی میں آیا, عبد مناف میں آیا, ہاشم میں پہنچا, عبد المطلب میں آیا, عبد المطلب سے 2 حصوں میں تقسیم کروایا, ایک عبداللہ میں پہنچ گیا, ایک ابو طالب میں پہنچ گیا, ایک کو محمد رسول اللہ بنا دیا اور ایک کو علی ولی اللہ بنا دیا. ایک پیشانی عبداللہ میں آیا, ایک پیشانی ابو طالب میں آیا, جو پیشانی عبداللہ میں گیا اس سے محمد رسول اللہ, جو پیشانی ابو طالب میں آیا اس سے علی ولی اللہ, ایک آغوش آمنہ میں آیا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آیا. پھر ادھر سے علی المرتضیٰ کو لیا, ادھر سے نور سے سیدہ کو لیا, دونوں کو پھر اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد مرج البحران یلتقیان, ہم نے عصمت کے 2 دریاؤں کو ملا دیا اور اس میں سے جو ہم نے نور کے موتی نکالے ایک حسن بنا دیا اور ایک کو حسین بنا دیا. کیا بات. جب حسن اور حسین دونوں دوبارہ امام حسن اور امام حسین کی صورت میں یہ نور ظاہر ہوئے تو امام حسن علیہ السلام کی دختر فاطمہ بنت حسن سے امام حسین کے فرزند امام زین العابدین کا عقد ہو. نور کے دونوں حصوں کو پھر یکجا کر دیا اور پھر یہ نور امام محمد باقر کی پیشانی میں آیا. امام محمد باقر کی پیشانی سے امام جعفر صادق کی پیشانی میں, امام جعفر صادق کی پیشانی سے امام موسیٰ کاظم کی پیشانی, پھر امام علی رضا میں, پھر محمد التقی میں, پھر علی النقی میں, پھر حسن عسکری میں, اور پھر یہی نور آج تک مہدی کی پیشانی میں جگمگا رہا. یہ ہے سرکار ولی العصر کے نور کا سفر جو عرش سے شروع ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج بھی مہدی کی صورت میں موجود. اب اگر میں نے اتنی ڈیٹیلز پڑھی ہیں تو ابھی اسی آیت کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے. کسی کا ایسا نورانی شجرہ نہیں جس کا نام نور, جس کا آنا نور, جس کے اجداد نور, جس کا شجرہ نور, جس کے ننہال نور, جس کے دہال نور. یہاں میں اپنے آئمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں یہ لفظ ضرور کہوں. کلاب کے 2 بیٹے تھے, کلاب رسالت مآب کے جد 2 بیٹے تھے, ایک کا نام قصی اور ایک کا نام زہرہ. یہاں سے عبد مناف آئے, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جناب رسالت مآب. کلاب کا جو بڑا بیٹا تھا, بڑا بیٹا بڑے بیٹے کا نام زہرہ, زہرہ کے بیٹے کا نام بھی عبد مناف تھا, عبد مناف کا بیٹا وہب, وہب کی دختر آمنہ اور جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی شادی اور فرزند رسول خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاشم کے ایک بیٹے اسد تھے, دوسرے بیٹے عبد المطلب تھے, عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب, اسد کی بیٹی فاطمہ, فاطمہ بنت اسد, اور ابو طالب کے بیٹے کا عقد علی کی صورت میں ہوا, علی اور فاطمہ کا عقد ہوا اور زمانے میں حسن اور حسین. نعرہ حیدری یا علی. یمن کے سردار امراء الکیس کلاب کی نسل میں سے تھے. ان کی 2 بیٹیاں, ایک ام فروا اور دوسری ام رباب. ام فروا کی شادی امام حسن سے ہوئی, ام رباب کی شادی امام حسین سے ہوئی. امام حسن کی دختر فاطمہ بنت اسد کی شادی امام زین العابدین سے ہوئی تو امام محمد باقر آئے. امام محمد باقر وہ میرے امام ہیں جس کے نانا بھی امام ہیں, جس کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے پردادا بھی امام. کیا بات, سبحان اللہ. سلسلہ امامت یہاں سے چلا. پھر حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یابس. سام سب سے بڑے تھے, حکومت سرداری ان کے پاس تھی. ان کی نسلوں میں, سام کی نسلوں میں آتے ہوئے ایران کے بادشاہ جنہیں کسرا کہا جاتا ہے, وہ سب کے سب سام کی نسل سے. کسرا کے بادشاہوں میں نوشیروان عادل آئے. نوشیروان عادل
ان کا ایک بیٹا ہرمز کا بیٹا شہریار کا بیٹا یزدجرد، اور اس کی بیٹی شہربانو جو امام حسین کے عقد میں آئی، اور بیٹا امام زین العابدین۔ سبحان اللہ۔ شہر بانو کی دوسری بیٹی گیہان بانو کی شادی محمد بن ابی بکر سے ہوئی۔ محمد بن ابی بکر جس کی تربیت علی نے کی تھی، جس کا دنیا میں آنا غدیر کے دن ہوا تھا، جنہوں نے آتے ہی دنیا میں مولا علی کی ولایت کی گواہی دی تھی، ان کی شادی فروا بنت محمد بن ابی بکر شادی امام محمد باقر سے ہوئی، اور بیٹا جعفر صادق کی صورت میں آیا۔ امام موسیٰ کاظم کی شادی خراسان کے رئیس کی دختر نجمہ خاتون سے ہوئی۔ امام علی رضا کی شادی مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون سے ہوئی۔ امام تقی کی شادی سمائنہ خاتون سے ہوئی۔ امام علی نقی کی شادی روم کے شاہی خاندان سے ہوئی، اور امام حسن مجتبی میرے قائم مولا کی والدہ امام حسن عسکری کی شادی کیسر روم کی پوتی جناب نرجس خاتون سے۔ امام ہونے بھی ایسے چاہیے جن کی ماؤں کے شجرے بھی پڑھے جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ ہے وہ سلسلہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے شجرہ طیبہ، یہ ہے وہ سلسلہ جو ادھر اللہ سے جڑا ہے۔ کسی مذہب کے پاس ایسا شجرہ نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس ایسا ہدایت کا شجرہ، ایسا ہدایت کا مینار نہیں ہے کہ جس کو یوں عرش سے لے کے فرش تک جوڑا جا سکے۔ خدا نے نور اول کو خلق کیا سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ایک نور تھا، اور وہ نور آج کہاں ہے؟ یہ سب نے لکھا کہ اول ما خلق اللہ نور، رسول نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ ہمیں بتایا جائے جو نور اللہ نے سب سے پہلے خلق ہوا تھا، مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی ہمیں بتائے وہ نور آج کہاں ہے؟ کسی کے پاس وہ نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس نور کا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اسے کتاب کے ساتھ بھیجا تھا، آج بھی وہ کتاب کی وارث بنا ہوا ہے امام مہدی کی صورت میں۔ بے شک بے شک۔ اگر آج قرآن موجود ہے، آج انجیل بدل چکی ہے، آج توریت بدل چکی ہے، آج زبور کی تحریف ہو گئی ہے، یہ جتنی آسمانی کتابیں آئی تھی یہ تبدیل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ کتاب تھی، وارث نہیں تھا۔ کیا بات۔ لاکھ دشمنی کے باوجود قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکی، قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکی، قرآن کو بدلا کیوں نہیں جا سکا؟ اس لیے کہ قرآن صرف اکیلا موجود نہیں، نور کی صورت میں قرآن کا وارث بھی موجود ہے۔ بے شک۔ تو جیسے کتاب بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن وارث زمانہ صاحب العصر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک بے شک۔ آج قرآن کی جتنی تفسیریں ہیں، میں پھر بات کو اور آسان کروں گا، آج قرآن کی ہر آیت کے اتنے ترجمے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ترجمہ، کوئی کہتا ہے یہ ترجمہ، کوئی کہتا ہے یہ ترجمہ، تو لوگ پریشان ہیں کہ آیت ایک ہے ترجمے اتنے کیوں ہیں؟ فرق قرآن میں نہیں، فرق اماموں میں۔ جتنے امام بدلتے گئے اتنے ترجمے بدلتے گئے، اور ہمیں فخر ہے کہ قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے ہم ویسا اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وارث امام زمانہ کی صورت میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آنے والی مجالس میں ہم انشاءاللہ قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کے چلیں گے۔ آج پہلی آیت تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا نے دو چیزیں بھیجی، ایک قرآن بھیجا اور ایک نور بھیجا۔ وہ نور جو خدا نے عرش سے چلایا، وہ نور آج بھی کتاب کے ساتھ موجود ہے، تو سرکار امام مہدی کی صورت میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اگر آج بھی کتاب کو مکمل لینا چاہتے ہو، قرآن کا مکمل علم لینا چاہتے ہو، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے معانی کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی گہرائی میں جانا چاہتے ہو، تو تمہیں امام مہدی کے ظہور پہ اور امام کی موجودگی پہ یقین رکھنا پڑے گا۔ کیا بات، بہت خوب۔ لیکن بدبختی اور بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ جن سے قرآن لینا تھا انہی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، جن سے قرآن لینا چاہیے تھا انہی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ محرم کا چاند طلوع ہو چکا، پوری دنیا میں حسین ابن علی کے چاہنے والے مولا حسین کی محبت میں دیوانہ وار نکل آئے، اور گلیوں بازاروں چوک اور چوراہوں میں حسین کے ذکر میں نام پہ ماتم ہونے لگے۔ ہر گھر عزا خانہ بن گیا، ہر دل قبر حسین بن گئی، ہر آنکھ حسین کی آنسوؤں کی فرات بن گئی۔ اللہ میرے بھائی سید زادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور سرکار قائم کی رعیت میں شامل فرمائے. میرے مولا کی شاہی کا دور دیکھنا میرے بھائی انتصار شاہ کو میرا مالک نصیب فرمائے. عزت والا گھر تھا، امت نے لوٹا برے طریقے سے. محرم کا چاند ہم نے وطن پہ دیکھا، ہم نے گھروں پہ دیکھا، نبی کی بیٹیوں نے یہی چاند جنگلوں میں دیکھا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. مدینہ سے باہر کا ایک شخص تھا، وہ مدینہ کاروبار کے سلسلے میں آیا. اس نے مدینے میں دکان بنائی، لیکن اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کو دیکھا تھا اور مذہب اسلام پہ تھا، لیکن اس سے پہلے کسی امام کو دیکھا نہیں تھا، کسی امام کا زمانہ پایا نہیں تھا. وہ خود روایت کرتا ہے کہ میں مدینے میں تھا، مجھے پہلے سال مدینے میں محرم کا چاند نظر آیا. وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ بازار میں بھگدڑ مچی ہے اور لوگ بھاگ رہے. میں نے بھاگتے لوگوں میں سے ایک شخص کو پوچھا کہ یہ لوگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سر سے امامہ اترا ہوا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. وہ کہتا میں نے کہا چاند محرم کا تو طلوع ہو گیا، لیکن تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محلہ بنی ہاشم. کہنے لگا میں نے پوچھا کہ محلہ بنی ہاشم میں خیر ہے؟ کہنے لگے امام جعفر صادق کو پرسہ دینے کے لیے جاتے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ دوڑ پڑا. جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا. امام کے گھر کے دروازے پہ زاروں کتار لوگ رو رہے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ کے گریہ کر رہے تھے. وہ کہتا میں نے کہا کہ امام کو پرسہ دینے کے لیے آیا، دیکھو تو صحیح کہ فرزند رسول کس حالت میں. وہ کہتا کاش میں مر جاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ میں نے امام کی حویلی کے دروازے پہ جا کے جب دیکھا تو وہ امام جو مدینہ کے بازار سے گزرتے تھے تو بدن پہ صاف اور شفاف لباس، بہترین آوازیں بے تن کیے ہوئے، بہترین امامہ سر پہ رکھے ہوئے چلتے تھے. میں نے اسی جعفر صادق کو ریت پہ ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ. وہ کہتا میں دوڑ کے گیا، میں نے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے کائنات کو صبر سکھانے والے مولا، آپ کی اتنی بے بسی، اس شدت گریہ کی وجہ کیا ہے؟ امام نے شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور بلند کر کے امام کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور امام نے کہا اے بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی، جس نے کربلا کے جنگل میں حسین کو تنہا کر دیا. یقیناً یہ محرم کا چاند ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کریم کربلا کو ویسے رویا جائے جیسے رونے کا حق، بے شک، کیونکہ یہ ماں کی حسرت ہے کہ میرے لال کو کسی نے رویا نہیں تھا. 3 دن کا بھوکے اور پیاسے جسے کربلا کے جنگل میں ذبح کر دیا گیا تھا. آج پوری دنیا میں حسین کا نام لینے والے، حسین کی عاشق اپنے بدنوں کو کاٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. یقیناً جس مولا کی بارگاہ میں ہم یہ 10 دن کی مجالس ہدیہ کریں گے وہ میرا مولا وارث ہے پرسے کا. بے شک، وہ میرا مولا اس دور کا حسین ابن علی ہے. بے شک، جیسے اس حسین کو تنہا کیا تھا اس حسین کو بھی تنہا کیا. امام زمان کی عزاداری اور امام زمان کا گریہ کتابیں بھری پڑی جس میں لکھا ہوا آج بھی آپ کربلا میں جائیں تو ایک مقام مخصوص ہے امام صاحب العصر والزمان. باب سدرہ سے سیدھے جائیں تو مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو مسجد امام زمان کہتے ہیں، اس مقام کو مقام صاحب العصر والزمان کہتے ہیں. آج بھی کتابیں کہتی ہیں کہ امام صاحب العصر والزمان جب کربلا میں جاتے ہیں تو سر سے امامہ اتار کے قبر حسین کی طرف روتے ہوئے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہائے میرے جد حسین، کاش آپ نے پانی نہ بند کیا ہوتا، کاش امت آپ کے حق کو تسلیم کر لیتی، کاش امت آپ کے بابا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتی، کاش امت آپ کی ماں کے حق کو تسلیم کر لیتی. روتے بھی جاتے ہیں اور قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. آج بھی ہم جہاں پرسہ دینے کی گھر سے آتے ہیں ہمارے وقت کا امام ہم سے پرسہ لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ ذکر لاوارث نہیں ہے، اس ذکر کا وارث امام زمان کی صورت میں موجود ہے. امام زمان آج بھی پرسہ لینے کی خاطر عزاداروں کے بارگاہوں میں پہنچتے ہیں، جلوسوں میں پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت کا امام ہے جو آج بھی حقیقت سمجھتا ہے کہ حسین کے زخموں کی تعداد کتنی تھی. یہ جانتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے کا زخم کتنا گہرا تھا. 40 سال خون نہ رونے والے سید السجاد کی غیرت کی قسم، وہ تو 40 سال خون رو کے چپ ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے.
یہ آج بھی پردہ غیبت میں لہو رو رہا ہائے ہائے اور خون رو رو کے میرے وقت کا امام قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے اذن ظہور دے، میں دنیا سے جا کے پوچھوں علی کی بیٹیوں کا قصور کیا تھا، انہیں بازاروں میں کیوں پھرایا گیا، علی کی بیٹوں کو جنگلوں میں قتل کیوں کیا گیا۔ میرا مالک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، سننے والے ناظرین کو، بیٹھے ہوئے حاضرین کو، منتظمین کو میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یوم القیامہ۔ اللہ